اذان غموں کا علاج ہے، اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، یہ ساری چیزیں میں آپ کو آل رسول کی نسبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، نسبت آل رسول سے اس کا علاج بتا رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کا کیا واقعہ سنیں، وہ ہے اس کا تعلق ہے امام محمد باقر سے، محمد اصل محمد نام ہے، باقر سے، اور امام اسماعیل سے، اہل البیت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان دونوں کی روایات مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن میں امام اسماعیل کی روایت بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے سفر میں تھا، میں نے دیکھا کہ مطاف میں ایک خاتون ہے جس کو اپنے سطر کا بھی خیال نہیں، اتنا بے ہوش ہے کہ اسے سطر کا خیال نہیں کہ میں کہیں ننگی ہو رہی ہوں، اور لوگوں نے اس پہ احرام کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ احرام کی چادروں کو نوچ نوچ کے ہٹا رہی ہے، اور یہ طواف کر رہے تھے۔ یہ ہستی خود طواف پر میں نے دیکھا اپنی نظروں سے، ایک کالا جن ہے جو اس کے 2 کندھوں کے درمیان بیٹھا ہے اور اس پہ مسلط ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ننگا کر۔ اس کو یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ننگا کر، اس کو یہ کہہ رہا ہے کالا جن۔ اور فرمایا کہ وہ کالا جن میں نے دیکھا کیوں مسلط ہوا، یہ عورت حاجت کرنے گئی، اس نے حاجت کی دعا نہیں پڑھی، اور اس کا سارا گھر حاجت سے بھر گیا، اس کے انتقام میں وہ کالا جن اس پہ مسلط ہے، اس کے انتقام میں۔ حاجت پیشاب کیا ہوگا یا اجابت بھی، جو بھی، اس کا سارا گھر بھر گیا۔ اب امام صاحب فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا، سوچا کہ اس کا حل کیا جائے، کالے جن کو منایا جائے۔ فرمایا اتنی جلدی ماننے والا نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا وہیں میں نے کھڑے اپنے آبا کا وظیفہ شروع کر دیا، اپنے آبا کا، اور میرے ساتھ کچھ جماعت تھی، میں نے ان سے بھی اپنے آبا کا وظیفہ کہا کہ اس عورت پہ میرے آبا و اجداد، میرے بڑوں، نانا دادا، ان کا جو وظیفہ تھا وہ پڑھو۔ اپنے آبا کا وظیفہ شروع کر دیا، اور وہ فرمانے لگے وہ آبا کا وظیفہ تھا اذان اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، جن آیات کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی ہے۔ اپنے آبا کا وظیفہ شروع کر دیا، اور کہا ہم نے ابھی تھوڑا سا ہی پڑھا تھا، عورت کو ہوش آیا، اور اس نے دیکھا کہ میرا جسم تو ننگا ہو رہا، میرا سطر تو ہٹ رہا، فوراً اس نے جو چادریں تھیں اپنے جسم پہ لپیٹی اور سیدھی میرے پاس آئی، سیدھی۔ لیکن میں نے دیکھا ولی تھے اللہ کے، ولایت کے بھی، ولیوں کے بھی ولی تھے، آل رسول کی بہت بڑی ہستی، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کالا جن تھا وہ تڑپ رہا ہے۔ اب وہ ویسے تڑپ رہا ہے جیسے پہلے عورت تڑپ رہی تھی، اور فرمایا کہ وہ جو کالے جن کا جادو تھا وہ پلٹ کے خود جن پہ چلا گیا۔ اب جن چیخیں مار رہا ہے کہ آپ کو اس کعبے کا واسطہ ہے، مجھے بھی چھڑوا دیں۔ فرمایا ان کی میں نے اس کی کچھ نہیں سنی کہ وہ شریر تھا، شیطان تھا، اس کا تڑپنا اور جلنا اچھا ہے۔ اس عورت نے آ کے قدموں میں پڑ کے عرض کیا کہ حضور، مجھے کوئی ہستی ہے کان میں کہتی ہے کہ آپ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا ہے اور جن کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے، آپ ہیں۔
لہذا آپ مجھ پہ مہربانی کریں کہ مجھے اپنے غلاموں اور خدام میں باندیوں میں شامل کر لیں۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے انہیں دعا دی اور اپنا طواف شروع کیا، اور طواف کے دوران مسلسل میری جماعت یہی وظیفہ کرتی رہی، کچھ اذان پڑھتے رہے، کچھ افحسبتم پڑھتے رہے۔ فرمایا طواف کے دوران جتنا بھی مجمع تھا، جن پہ کوئی بیماری تھی، تکلیف تھی، غم تھا، جادو تھے، جنات تھے، ہمارے ساتھ طواف پورے ابھی نہیں ہوئے تھے، ان سب مجمع کے اندر سے آہیں اور کراہیں تھیں، اور وہ سارا مجمع صحت مند ہو گیا اور تندرست ہو گیا۔ سارا مجمع صحت مند ہو گیا اور تندرست ہو گیا۔ اب آپ سوچیں، سارے مجمع نے نہیں پڑھا، اور سارے مجمع کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جو سارے مجمع کے لیے کوئی وظیفہ کر رہی ہیں، طواف کرنے والا مجمع، لیکن ان سب پہ اثر ہوا اور سب پہ فیض ملا، اور سارے کے سارے صحت مند اور سارے کے سارے تندرست ہو گئے۔ ہمارے بڑے جتنے بھی تھے، آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، اولیاء صلحاء ہیں، وہ ایک زندگی دے کر گئے ہیں، اس زندگی میں عمل کی زندگی ہے، صرف تھپکی کی زندگی نہیں ہے۔ پیر صاحب کے سامنے سر جھکایا اور تھپکی دی، نہ نہیں، تھپکی کی زندگی عمل کی زندگی، کسی نہ کسی عمل پہ لگایا۔ میرے حبیب کملی والے کی بارگاہ میں جو بھی سائل آیا اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا۔ کسی کو فرمایا صلاۃ الحاجت پڑھ، کسی کو فرمایا یہ دعا یہ وظیفہ کر، کسی کو فرمایا یہ عمل کر، اور کسی کو فرمایا ہجرت کر، عمل پہ لگایا، عمل پہ لگایا۔